السلام علیکم، میں ہوں بلال سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشتکار ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منیر شہین صاحب، جو آج ہم تجزیہ کریں گے وہ آنے والے ملکی حالات کے بارے میں، اور جو الیکشن چل رہا ہے آج جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ڈے الیکشن کا، کل سے جو ہے الیکشن جو ہے سٹارٹ ہو جائیں گے، کل پولنگ ہوگی، تو اس حوالے سے ملکی صورتحال پہ اور الیکشن کے بعد آنے والی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ منیر صاحب سے کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی طبیعت ہے۔ سے ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ۔ سر آج کا جو موضوع ہے ہمارا الیکشن کو ہی لے کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال ہوگی، تو آپ اس الیکشن کو جو ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آج 7 فروری اور کل 8 فروری کو الیکشن ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس الیکشن کو سر؟ دیکھیں، یہ پاکستان کا بڑا مختلف اور بہت منفرد الیکشن ہے۔ ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا، جی، اور ہم دعا گو ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان ہمارا ہمیشہ استحکام میں رہے۔ کل کا الیکشن جو ہے یہ خوف کی فضا میں ہو رہا ہے، اور جو کوشش کی جاتی رہی ہے آج تک نگران حکومت کی طرف سے، وہ یہ کی جاتی رہی ہے کہ ہر وہ قدم اٹھایا جائے اور ہر طریقے سے اس طرح خوف پیدا کیا جائے کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے نہ آ سکے۔ بالکل سر۔ یہ آج تک جتنی بھی ایکسرسائز کی گئی ہے نگران حکومت کی طرف سے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اتنا خوف و ہراس پیدا کر دیں کہ یا تو تحریک انصاف بائیکاٹ کر جائے الیکشن کا، بالکل سر۔ یا اس کا خوف کی وجہ سے ووٹر باہر نہ نکلے۔ اب کل الیکشن کا دن ہے، جی، ابھی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ الیکشن کو کسی بھی طریقے سے متنازع کر دیا جائے یا کینسل کر دیا جائے۔ ابھی بھی خوف یا شک موجود ہے، بالکل۔ اور اگر کل والے دن 8 فروری کو جی، اگر تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں، جو ان کے پولنگ بوتھ میں جو لوگ بیٹھیں گے، جو گنتی میں شامل ہوں گے، جو وہاں ان کی ٹیم ہے جو الیکشن کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرے گی، جی، اگر اس کو بھی پہلے کی طرح پولیس نے اٹھایا اور باہر سے پکڑ لیا گیا، کیونکہ ڈیٹا تو جب الیکشن کے کمیشن کے پاس ہی ہوتا ہے کے سارا۔ پاس جانا ہے کہ جی ان کا نمائندہ کون کون بوتھ میں بیٹھے گا، نمائندہ پی ٹی آئی کا کون سا ہوگا، نون لیگ کا کون ہوگا، تحریک انصاف کا، تو یہ ان کے نام سامنے آ جانے ہیں۔ تو اگر ان کو پہلے اٹھا لیا گیا یا ان کو پولنگ بوتھ کے باہر سے اٹھا لیا گیا، تو یہ وہ کوشش ہوگی کہ اس پروسیس کو غصے میں آ کے کوئی تحریک انصاف بائیکاٹ کر دے۔ بالکل۔ اگر ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی تو پھر جب گنتی ہوگی یا کوئی جعلی ووٹ ڈالے گئے یا ریگنگ کی گئی یا دھاندلی کی گئی، تو وہاں بھی لڑائی جھگڑے کا بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ عمران خان کے ساتھ پوری طرح جڑا ہوا ہے، لائل ہے، بالکل۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان کو جو سزا سنائی گئی، اور بلکہ سزائیں سنائی گئیں، تو ان سزاؤں کے بعد اگر اس کا ورکر احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلا تو اس کی وجہ 8 مئی تھا، بالکل، کہ اسے نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم نے بدامنی کی تو 8 مئی کو جو ووٹ ڈالنے 8 کا فروری کو چانس جو ووٹ ڈلنا ہے وہ ہمارا چانس مس ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس 8 فروری کے لیے تحریک انصاف کا ورکر احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلا، اس کو سزائیں ہونے کے باوجود۔ بالکل سر۔ اور اگر 8 تاریخ کو بھی انتظامیہ نے ان کو ووٹ ڈالنے کی سہولت نہ دی اور رکاوٹیں کھڑی کیں،
تو میں محسوس کرتا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ الیکشن جو ہیں یہ الیکشن پرامن طریقے سے شاید نہ گزر سکیں. بالکل سر. اور خدا کرے کہ میں مطلب وہ کوئی آپ کی غلط ایسی بات میں منہ سے نہیں نکالنا چاہتا، لیکن یہ مجھے پرامن دکھائی نہیں دیتے اگر انتظامیہ نے وہی رویہ اختیار کیا جو پہلے کیا ہے. جی آپ کی بات سے سر میں بات کروں گا کہ اگر آپ جیسے یہ ابھی بتا رہے تھے ساری صورتحال تحریک انصاف کے، اب جو لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں، ایم این اے ایم پی ایس بھی، کل سے جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کافی سارے ضلعوں سے کہ ایم این اے ایم پی ایس بھی اٹھائے گئے ہیں، تو کیا یہ الیکشن کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے کتنا عرصہ چل سکے گی؟ آپ کو کوئی اس حوالے سے کوئی ہمیں گائیڈ کریں. دیکھیں جی، یہ جو 8 مئی کے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی، میں اسے 1.5 سال سے زیادہ چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اچھا، نہیں دیکھ پا رہا. 1.5 سال اچھا تقریباً یہ 1.5 سال نکالے گی. یہ 5 سال تو کسی صورت پورے نہیں کر سکے گی. 1.5 سال بڑی مدت ہے. 1.5 سال تک زیادہ سے زیادہ اگر یہ چل جاتی ہے تو 1.5 سال چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چلے گی. اچھا سر، اس میں اگر آپ جیسے 1.5 سال کا فرما رہے ہیں تو کیا جو 1.5 سال کے بعد الیکشن ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو اگلے الیکشن ہوں گے 1.5 سال کے بعد وہ بھی اسی طرح کے سیم الیکشن ہوں گے یا اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے سر آپ کو؟ دیکھیں، جو ایکسرسائز اب ہو رہی ہے نا ملک میں، جو ہماری انتظامیہ، ہمارے ادارے، ہمارے سیاستدان جو ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. بالکل ایسے ہوتا پہلے بھی رہا ہے، لیکن اس کی مقدار کم تھی، اس کا طریقہ کار مختلف تھا، کہیں پتہ چلتا تھا کہیں نہیں چلتا تھا. بالکل. تو یہ جو الیکشن ہے نا، اس میں تو ہر کسی نے ننگا ناچ ناچا ہے. بالکل. کوئی بھول، کوئی غلط فہمی عوام کو اب نہیں رہی گی. بالکل. تو یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے، اگر 1.5 سال کے بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ایکسرسائز رپیٹ نہیں ہو سکے گی. صحیح. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ دوبارہ ایکسرسائز ممکن نہیں ہوگی. لوگ جان گئے، سمجھ گئے کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ ساری زندگی ایک میتھڈ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اس الیکشن پہ جو انہوں نے میتھڈ لگا لیا، جو فارمولہ انہوں نے لگا لیا، یہ اگلے الیکشن پہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ امپلیمنٹ کر سکیں یا وہ کامیاب ہو سکیں. یہ ممکن نہیں ہے. اگلا الیکشن جو 1.5 سال بعد ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر ہوگا، بہت بہتر ہوگا. اور اس کے نتیجے میں آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی مدت پوری کر سکتی ہے اور ملک میں استحکام بھی آ سکتا ہے. سر یہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جو اگلے الیکشن ہوں گے بہت اچھا، جو 1.5 سال آپ نے یہ بتایا، اور پچھلے 16 ماہ میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کے 16 ماہ، اور یہ اب بھی جہاں تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کلیبریشن سے حکومت بنے گی یا سنگل کوئی پارٹی آ کے جو یہ آپ 1.5 سال کا عرصہ بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ حکومت بنائے گی؟ اگر تو پی ڈی ایم کی طرح دوبارہ حکومت بنے گی تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو پھر اس بار جو ہے کچھ نہیں ملنے والا، صرف کھوکھلے نعروں کے علاوہ. دیکھیں جی، عوام کو تو کبھی بھی کچھ نہیں ملا. بالکل. یہ جو گورنمنٹ بنے گی یہ بھی اکثریتی کسی پارٹی کی نہیں ہوگی. صحیح. یہ بھی وہ ہوگا کہ کچھ آزاد لوگوں کو گھسیٹا جائے گا، خریدا جائے گا، ڈرایا جائے گا، مولڈ کیا جائے گا، اور مطلب کہ تقسیم کر کے کسی کے پاس بھی اتنے ووٹ نہیں ہوں گے کہ کوئی بھی پارٹی، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے، وہ اپنے دم پہ حکومت بنا رہے. ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، ان کو جوڑ کے ایک خاندان بنایا جائے گا، اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ عوامی سطح پہ کوئی مقبولیت حاصل کر سکے گا. ایسا پاسبل نہیں. اچھا سر، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے اس میں جو ہے عوام کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ملا اس میں. تو یہ آنے والا یہ کیسا ٹائم، آگے کیسا ٹائم گزرے گا؟ کیونکہ عوام تو اس لیے بھی ووٹ کاسٹ کرتی ہے یا وہ اپنے نمائندے منتخب کرنا چاہتی ہے کہ ہمیں خوشحالی ملے یا کچھ ہو. پاکستانی تاریخ میں ایسا ابھی تک تو کبھی بھی نہیں دیکھا سر.
دیکھیے بلال صاحب، ہمیں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لینے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی عوام کے الیکشن نہیں ہوتے، صحیح، یہ اشرافیہ کے الیکشن ہوتے ہیں۔ اشرافیہ کے ہوتے ہیں۔ وہ اشرافیہ کہہ لیں یا اسے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اس میں بہت سارے طبقے اس میں انوالو ہوتے ہیں، اس میں سرمایہ دار بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں اور کئی جو گورنمنٹ اداروں کے جو سینئر ملازمین ہیں وہ بھی ہیں، اس میں ریٹائر جرنیل بھی ہیں، اس میں اس طرح کے بہت سارے ایلیمنٹ اس میں ہوتے ہیں، تو یہ جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہی اشرافیہ ہے، یہ ان کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو اسمبلیوں کے الیکشن کی وجہ سے ریلیف نہیں مل سکتا، نہ کبھی عوام کو ریلیف ملا ہے۔ عوام کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ ایکچولی ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن۔ تو بلدیاتی الیکشن کو تو آپ دیکھ لیں کہ بلدیاتی الیکشن تو پچھلے کئی سالوں سے ہوئے ہی نہیں۔ تو یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، یہ عوام اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے برادریوں سے، اپنی فیملیوں سے، اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے لوگوں کو چنتے ہیں۔ اب یہ کون سا سسٹم ہے کہ جو 50 کروڑ یا 60 کروڑ کی گاڑی پہ سفر کرتا ہے، وہ آ کے جناب اس بندے سے ووٹ مانگتا ہے کہ جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یہ طبقاتی ایک تقسیم ہے کہ، اور یہ بڑا عجیب ایک منظرنامہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ پاکستان کی غریب ترین لوگوں کا نمائندہ جو ہوتا ہے وہ امیر ترین ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ بلدیاتی الیکشن، کیونکہ آپ نے بھی بلدیاتی الیکشن کی بات کی تو میں اسی سے جڑا ہوا ایک سوال کروں گا کہ جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیتی، کیونکہ صرف یہی ایک مشرف حکومت تھی جو آئی، ڈکٹیٹر آیا، اس نے ہی جو ہے بلدیاتی الیکشن کروائے اور نیچے اختیارات جو ہیں منتقل کیے ہیں، پر یہ دوسری جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں یہ کیوں نہیں اس طرح کر پاتی سر؟ یہ ایک وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، دو وجوہات ہیں اس کی۔ جی سر۔ ایک تو بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے لیڈر ابھرتے ہیں گراس روٹ لیول سے، چھوٹے طبقے سے لیڈر ابھرتے ہیں اور وہ اشرافیہ کو قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اور ضلعی حکومتیں بنتی ہیں تو پھر انہیں فنڈ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ نہ تو پیسہ نیچے آنے دیتے ہیں، نہ اختیارات نیچے آنے دیتے ہیں، اور نہ نیچے سے کوئی بندہ اپنے طبقے میں یہ برداشت کرتے ہیں کہ بلدیاتی سطح پہ، گاؤں سطح پہ کوئی عام آدمی اٹھ کے ان کی حکومت میں کوئی مداخلت کرے، یہ برداشت نہیں کرتے۔ نہ یہ پیسہ جو ہمارے ہی ٹیکس کا ہوتا ہے ایکچولی، وہ بھی نیچے نہیں آنے دیتے اور اختیار بھی نیچے نہیں آنے دیتے۔ یہ دو وجوہات ہیں جن وجہ سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے۔ بالکل سر۔ اچھا، پاکستان میں سر غربت دور کرنے کا اور معیشت جو ہے ہماری بہت زیادہ کمزور ہے، اس پہ کام کرنے کا یا اس کو ترقی دینے کا آپ کی نظر میں کون سا طریقہ ہے کہ اس کو ہم اسٹیبل کر سکیں، اپنی معیشت کو بھی، اور غربت سے جو نیچے ہیں لوگ ان کو اوپر لے کے آ سکیں سر؟ دیکھیں، جتنے بھی حکمران آئے، غربت ختم کرنا یا معیشت بحال کرنا کسی کی ترجیح نہیں رہا۔ بالکل۔ ان کی ترجیح ہوتی ہے کہ ہم نے اگلے الیکشن کے لیے کیسے پیسہ کمانا ہے اور اپنی کس طرح سے لابی بنانی ہے تاکہ ہم اس اقتدار کو کیش کروا کے اگلے اقتدار کے لیے راستہ ہموار کر سکیں۔ ان کا بنیادی جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ ان کا عوام کی بحالی یا معیشت کی بحالی تو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات رہی معیشت کی بحالی کی، تو پاکستان میں یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں کہ پاکستان میں جتنے حکمران ہیں انہوں نے جب بھی کوئی پیسہ کمایا ہے تو
इन्होंने क्राइसिस से कमाया है। सैलाब आता है जी बिल्कुल। तो ये ऐसे बंदोबस्त कभी नहीं करते। पिछले सालों में भी सैलाब आया, डीजी खां, केपी के, बहुत तबाही हुई। आज तक देख लें कि उस सैलाब के बाद कभी कोई इंतज़ामात आपके सामने आए बिल्कुल। कि अभी ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि कभी कोई क्राइसिस आया तो उसके बाद ऐसे इंतज़ामात किए गए हों कि आइंदा अगर ऐसा क्राइसिस आए तो उसे कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल सर। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये लोग हमारे हुक्मरान क्राइसिस से कमाते हैं। बिल्कुल। ज़लज़ला आ गया तो पूरी दुनिया में जनाब ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अगर सैलाब आ गया तो उसके बाद जनाब इन्होंने कशकोल उठा लिया और ये मांगना शुरू कर देते हैं। ये इंतज़ार में रहते हैं कि क्राइसिस आए और हमारी रोज़ी खुले। बिल्कुल। और आज तक यही कुछ हुआ है। ठीक है। जो मईशत की बहाली है वो सड़कें बनाना अच्छी बात है, मोटरवे बनाना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी याद रखें कि मईशत की बहाली सिर्फ सड़कें बनाने और अपना एयरपोर्ट बनाने से नहीं आती। किसी भी मुल्क की जो मईशत है वो इंडस्ट्री बनाने से, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने से और एक्सपोर्ट बढ़ाने से, बिल्कुल, और जो एसेट है मुल्क के उनको बेहतर करने से आती है। ये सड़कें बनाने से या इस तरह के जनाब जो एक फर्जी ऐसे काम के जिनसे सिर्फ उनको किक बैक मिलता हो। आप मोटरवे बनी तो मोटरवे जैसे बनती गई साथ साथ जनाब कोई सियासतदानों के महलात भी खड़े होते गए तो उनको फ़ायदा हुआ। तो जब तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री बेहतर नहीं होगी, बिज़नेस बेहतर नहीं होगा, उस वक्त तक मईशत की जो बहाली है ये पॉसिबल नहीं होगी। बिल्कुल। इसी के साथ जो है वो मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत अच्छे तरीके से जो है इलेक्शन के ऊपर मुनीर शहीन साहब ने बात की, और ये आपका हक है, आपको वोट कास्ट करना चाहिए, घरों में ना बैठें। आप जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको भी वोट कास्ट करना चाहते हैं, तो आपने कल लाजमी वोट कास्ट करना है। इसी के साथ जो है वो मैं वीडियो का ख़त्म करता हूं। अब अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।